ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کے اندر صحیح سوچ، صحیح شعور اور صحیح سمجھ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ہر دور میں اہل ایمان ایک بڑی قیمتی رات کی تلاش میں رہے ہیں، اور اس رات کی تلاش میں یہ آخری عشرہ خاص طور پہ اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ اس کائنات کے سب سے بڑے آدمی محمد رسول اللہ ہیں۔ آپ کی زندگی میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، آپ ساری زندگی یہ آخری 10 رات اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اس رات کی طلب اور جستجو میں، سوائے ایک مرتبہ کے کسی عذر کی وجہ سے آپ اعتکاف نہیں بیٹھے، ورنہ ساری زندگی آپ اس رات کی جستجو میں، تلاش میں اور اس کی کمائی میں آپ اللہ کے گھر میں پورے 10 دن بیٹھے، آخری عشرہ بیٹھے۔ تو جس کے پاس جتنا ایمان ہے اس کا شعور اتنا ہی ہوتا ہے، تو وہ ایسے ایمان والے بھی اس رات کی تلاش میں رہتے ہیں۔ عورتیں بھی رہتی ہیں، مرد بھی رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اس آخری عشرے میں اپنی عورتوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے بیدار فرمایا کرتے تھے۔ کمائی بڑی ہے، انعام بڑا ہے، تھوڑے وقت میں بہت کچھ اللہ دینا چاہتے ہیں، تو ایمان والے پھر کہاں معروم ہوتے ہیں، اور ایمان والے اس کی پھر کہاں نقدری کرتے ہیں۔ وہ تو پھر ان کے لیے راتوں کو جاگنا اور اپنے اللہ کی عبادت کرنا اور اس رات کی طلب میں رہنا، ہمیشہ سے مسلمانوں نے اس کا اہتمام کیا۔ تو آپ لوگ بھی خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسی ایمان کی بدولت آپ کو اپنے گھر میں بلا لیا۔ اللہ کرے یہ رات ہم سب کو نصیب ہو، اور ہمارے گھر والوں کو بھی نصیب ہو، اور اہل ایمان کو بھی یہ رات قدردانی کے ساتھ نصیب ہو۔ بڑی رات ہے یہ، پورا آخری عشرہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ یعنی آپ اس کی قیمت کا اندازہ اور کیا کر سکتے ہیں کہ اللہ کے سب سے بڑے بندے اور سب سے بڑے انسان اور اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اس کی رات کی تیاری میں اور اس رات کی تلاش کرنے میں اور اس رات کو پا لینے میں آپ نے ساری زندگی یہ آخری عشرہ بیداری اور عبادت میں گزارا۔ تو آج جو بھی اس دور اندیشی کے ساتھ اور اس روشن ضمیری کے ساتھ اور ایمان کے نور کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارے گا، وہ ضرور اس رات کی طلب میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کو بھی یہ نصیب فرمائے، ہمارے گھر بچوں کو بھی نصیب فرمائے۔ بہت ساری چیزوں کی صحیح قیمت تو آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ لگتی ہے، آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ لگتی ہے، پورے طور پہ اس کی قیمت کا اندازہ اس دنیا میں نہیں ہوتا، لیکن وہ وقت گزر چکا ہوگا۔ آج وقت ہے کون کتنی کرنسی اور کتنی کمائی کر سکتا ہے، اور پھر نہ جانا میرے عزیزو کس کو صحت کے ساتھ اور زندگی کے ساتھ یہ رات دن پھر ملے، یہ بھی کچھ نہیں پتا۔ یعنی 2 چیزوں کے بارے میں تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ صحت کب چلی جائے اور موت کب آ جائے، صحت کب چلی جائے اور موت کب آ جائے۔ اچانک بیماری آتی ہے اور آدمی بستر کے ہو کے رہ جاتا ہے، اور اسی طرح اچانک ہی زندگی کا چراغ بجھ بھی جایا کرتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، سوتا اور نہیں اٹھتا، اندھی گاڑی لگ جاتی ہے یا اندھی گولی لگ جاتی ہے یا سانس بند ہو جاتا ہے، بہانہ بن جاتا ہے۔ اور سچ کیا ہوتا ہے، جو اماں کے پیٹ سے وقت لکھ کے لگایا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اس گھڑی سے نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے۔ ساری دنیا کے اطباء اور ڈاکٹر اور سارا پیسہ بھی خرچ کر دیں، اس سے 1 سیکنڈ بھی آگے نہیں جا سکتا،
پورا ہو گیا. دیکھتے نہیں بہانے کیسے ہوتے. ایک ہے وہ 10 سال سے بستر پہ پڑا ہے، اور ایک ہے کہ کچھ نہیں بیماری اسے چل دیا. ایک ہے 5 سال سے بستر پہ پڑا ہے، اور ایک ہے کہ ایکسرسائز کر رہا ہے اور روانہ ہو گیا. ایسا فٹ ہے. وہ وقت آیا تو اسی گراؤنڈ سے چلا گیا، ایکسرسائز کرتے کرتے روانہ ہو گیا. وہ وقت تو آئے گا. تو آج جو لوگ خوش نصیب لوگ ہیں جو اس زندگی کی کمائی کر لیتے ہیں، سب سے بڑی ضرورت اس وقت میرے عزیزو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ترجیحات صحیح کریں. آج سارا مسئلہ ترجیحات کا ہے. دنیا میں بھی رہنا ہے اور دنیا کی ضروریات بھی ہیں. اللہ نے پیدا کیا تو اس کی ضروریات پہ رکھی. آخرت میں بھی جانا ہے اور پھر وہاں سے کہیں نہیں جانا، یہ بھی پتہ ہے. دنیا میں آئے ہیں تو دنیا کی ضروریات بھی اللہ نے رکھی ہیں، اور یہاں سے پھر جانا بھی. آخرت میں اگلی زندگی میں بھی جانا ہے اور پھر وہاں سے کہیں نہیں جانا، یہ بھی ہے. ایمان ہے نا ہمارا. اب آپ اپنی زندگی کی ترجیحات دیکھیں نا. آپ کی زندگی کی ترجیحات کیا ہیں؟ دنیا ہے یا آخرت؟ بس یہ مسئلہ. دنیا کمانا بری بات نہیں، اور دنیا میں اچھا کھانا بری بات نہیں، اور اچھا لباس پوشاک بری بات نہیں. لیکن بہت بری بات ہے جب دنیا آخرت کے مقابلے میں زیادہ ترجیح کی چیز بن جائے. یہ بری بات ہے، یہ کم عقلی کی بات ہے. سچ بتاؤں یہ نادانی کی بات ہے. اچھا کھانا برا نہیں، اچھا پہننا برا نہیں، اچھی رہائش بری نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ترجیح تمہاری کیا ہو؟ کل کی زندگی.